یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، پھر ہم ایک مرتبہ اپنے FGN چینل کے ناظرین کے لیے بہت ہی پیارا اور قرآنی معلوماتی پروگرام جس کا نام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، یہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہم اس پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف میں اپنے ویورز کا، اپنے درشک کا، اپنے ناظرین کا استقبال کرتے ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام یعنی قرآنی صورتوں کا تعارف میں کسی ایک صورت کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا تعارف جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت کے حوالے سے جو فضائل احادیث طیبہ میں وارد ہوئے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس صورت کے اندر جو مرکزی مضمون ہوتے ہیں، جو مرکزی واقعات ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو احکام اور مسائل اور جو بھی سابقہ امتوں کے احوال اس کے اندر ذکر کیے ہوتے ہیں اس صورت کے اندر، وہ سب ہم جاننے کی اس سلسلے کے اندر، اس پروگرام کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی ہم کسی ایک صورت کا تعارف، اس کے فضائل اور اس کے اندر جو مضامین ہیں، جو واقعات ہیں، جو باتیں بیان ہوئی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ الکریم جاننے کی کوشش کریں گے۔ مگر آئیے سب سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم پروگرام قرآن صورتوں کا تعارف لیے حاضر ہیں، اور آج ہمارے اس پروگرام کے اندر جو ٹاپک ہے، جو صورت ہے، وہ ہے سورہ انفال، جو کہ 9ویں پارے کے اندر ہے۔ تو آئیے ہم سورہ انفال، آیا یہ مکی ہے یا مدنی صورت ہے، اور اس کا جو ابتدائی تعارف ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ انفال صحیح قول کے مطابق یہ صورت مدنی ہے۔ صحیح قول کے مطابق یہ صورت مدنی ہے۔ مدنی وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی، وہ صورتیں مدنی کہلاتی ہیں۔ تو یہ سورہ انفال صحیح قول کے مطابق مدنی ہے، یعنی یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سورہ انفال کے اندر 7 آیات ایسی ہے جو مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ماشاءاللہ الکریم۔ اس سورت کے اندر 10 رکوع ہے اور 75 آیتیں ہیں۔ اب آئیے ہم اس سورت کے اندر جو مضامین ذکر ہوئے ہیں اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، جیسے یہ سورت سورہ انفال شروع ہوتی ہے، جو کامل مومنین ہیں ان کے 3 خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی ابتدائی آیات میں ذکر کیا ہے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ آیت کریمہ یہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ تعالیٰ کامل مومنین کے اوصاف کو ذکر کچھ یوں فرماتا ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کریں تو ان کے دل ڈر جائیں۔ یہ پہلی صفت ہے کامل مومن کی، کامل مومنین کے اوصاف کی یہ پہلا وصف ہے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسرا جو وصف ہے وہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تیسری صفت بیان ہوئی ہے۔ اب آئیے ہم تینوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم سنتے ہیں۔
میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، پہلا جو وصف ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلا وصف کیا ہے کامل مومنین کا؟ کہ جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف دو طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا، عذاب کے خوف سے گناہوں کو ترک کر دینا، عذاب کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ تو یہ جو خوف کی قسم ہے یہ عام مومنین کی کیفیت ہے، یہ عام مومنین کا خوف ہے۔ جو دوسرے طرح کا خوف ہے وہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل کے جلال اور اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ تو یہ جو دوسری قسم کا خوف ہے یہ انبیاء و مرسلین اور اولیاء کاملین اور مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خوف خدا نصیب فرمائے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر خوف خدا کو شامل کر لیں، اگر ہم اپنی سوچ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی بنا لیں، یہ سوچ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر دم اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے پیش نظر ہو تو سکتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے خوف خدا کے حوالے سے چند احادیث سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے سر کے جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے یعنی ٹچ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو بندے مومن اس کی آنکھوں سے خدا کے خوف سے مچھر کے سر کے برابر، مچھر کا سر تو کتنا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مچھر کے سر کے برابر اس کے آنسو نکلتے ہیں خدا کے خوف کی وجہ سے، اور وہ آنسو آگے کے اس کے جو رخسار ہے اس کو ٹچ ہو جاتے ہیں، مس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے مومن پر، اس خوف خدا رکھنے والے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو میرے محترم اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے خوف خدا کے حوالے سے سنا۔ دوسرا جو وصف ہے، دوسرا وصف کامل مومنین کا کیا ہے؟ کہ جب ان پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ اب ایمان ایسا تو نہیں ہے کہ یہ گھٹنے اور بڑھنے والی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایمان کی جو زیادتی ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو کیفیت کے اعتبار سے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان واقعی میں ایسا مضبوط فرما دے۔ تیسرا وصف جو کامل مومنین کا اس سورت کی ابتدائی آیات کے اندر بیان ہوا وہ کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیسا بھروسہ کرتے ہیں میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، کہ واقعی میں آج ہمارا بھروسہ، توکل، کامل یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں چند مثال آپ کو دیتا ہوں۔ جس سیٹ کے یہاں پر آپ نوکری کرتے ہیں، جس کمپنی کے اندر آپ نوکری کرتے ہیں، تو بعض دفعہ ہماری کیفیت، اگرچہ ہم زبان سے تو یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں مگر حال ہمارا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہی میرا رازق ہے، یہی مجھے روزی دینے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے سامنے ہم منت بھی کرتے ہیں، سماجتیں بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بیماری والا معاملہ آ گیا، ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والا معاملہ آ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ جانا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں کرائیں گے تو پھر کس کے پاس اپنی بیماری کا علاج کرائیں گے؟ وہ بھی ذریعہ ہے، تو ڈاکٹر کو بتانا بھی چاہیے۔ مگر یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کو یوں سمجھ لیجئے اس کو اصل مان لیتے کہ یہی شفا یہی دے گا۔ یعنی ہم ایسے ایسے جملے کبھی کبھی ڈاکٹر کے سامنے بول جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کچھ بھی ہو جائیں میرے بچے کو بچا لینا، کچھ بھی ہو جائیں، جتنا آپ کو پیسہ چاہیے آپ پیسہ لے لو مگر میری بیماری ٹھیک کر دینا۔ ارے بھائی، یہ ایسی باتیں کی جاتی کیا؟ ڈاکٹر صاحب کو بس یہ بولا جائے کہ ڈاکٹر صاحب کوشش کیجئے گا کہ یہ بیماری ٹھیک ہو جائے، مگر جو آپ ایک بھروسہ رکھ کر ڈاکٹر کو اتنا زور دے کے آپ بول رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے پیسے آپ لے لیجئے گا مگر میرے بچوں کو ٹھیک کر دیجئے گا آپ، ٹھیک ہے، تو یہ جو زور دے کر ایک یقین کے ساتھ آپ جو ڈاکٹر کو بول رہے ہو وہی بات آپ اپنے رب کی بارگاہ میں تو عرض کیجئے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے آپ کہ ہم اپنے کاروبار کو لے لیں، ہم اپنے بزنس کو لے لیں، ادھر مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگا رہا ہوتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف،
مگر ہم ہیں کہ اپنی دکان کو بند کرنے کا نام نہیں لیتے. کیوں؟ کہ بھئی اگر نماز کے لیے چلا گیا تو کسٹمر آئے گا تو کسٹمر خالی چلا جائے گا، میرا گراہک، میرا کسٹمر ٹوٹ جائے گا، وہ کسی اور دکان پہ چلا جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اتنا ایمان ہمارا کمزور، اتنا توکل، اتنا بھروسہ، اتنا یقین اللہ پر ہمارا کمزور ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رزق دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جو اپنا یقین اللہ پر مضبوط رکھتے ہیں، جو اپنا بھروسہ اللہ پر مضبوط رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کریں فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ اسے کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ مزید آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ رزق آیا کہاں سے، یہ میرا کام کیسے سنورا، یہ کب ہوگا. جب ہم اللہ پر جیسا بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا توکل کرنا چاہیے، جیسا یقین کرنا چاہیے، ویسا ہم بھروسہ کریں گے. تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، یہ سورہ انفال کی ابتدائی آیتوں میں تیسرے وصف کا ہم نے ذکر کیا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا. تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، اللہ پر توکل مضبوط طریقے سے کرے. یقین مانے آپ کی غیبی مدد ہوگی، مگر شرط ہے اللہ پر یقین، توکل، بھروسہ یہ مضبوط ہو. آئیے سورہ انفال کے اندر مزید ہم آگے چلتے ہیں اور کیا اس کے اندر مضمون ہے. تو اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے تو تم فوراً حاضر ہو جاؤ. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں بلائے. تو اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو ہمیں فوراً حاضر ہو جانا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، بات کیا ہوئی؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں. ٹھیک ہے، اذا دعاکم، تو یہ دعا یہ واحد کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ. ٹھیک ہے، جب وہ تمہیں بلائے، اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. مگر یہاں پر صیغہ واحد کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء بڑا اچھا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بلانا رسول کا بلانا ہے، رسول کا بلانا اللہ کا بلانا. اور حقیقت ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، فقد اطاع اللہ، تحقیق کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو رسول کی اطاعت و فرما برداری، رسول کا کہا ماننا، گویا کہ اللہ کا کہا ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو یہاں پر یہ ہے کہ رسول کا بلانا خدا کا بلانا، خدا کا بلانا رسول کا بلانا. اچھا میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، ایک اس کے اندر واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لائے اور انہیں آواز دی، اے ابی. حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا. پھر مختصر نماز پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، میں نے تجھے بلایا تھا. تو اب انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نماز کے اندر مصروف تھا، میں نماز کے اندر مشغول تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابی بن کعب سے فرماتے ہیں کیا تم نے یہ آیت نہ سنی، یہ آیت نہ پڑھی کیا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کا رسول اگر تمہیں بلائے تو فوراً تم حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی ہے بخاری شریف کا ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، لیکن میں آپ کے بلانے پر حاضر نہیں ہوا، نماز پڑھ رہے تھے. تو پھر بعد میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیت کریمہ نہیں سنی، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بلانے پر تم حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائے. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ انشاءاللہ میں حاضر ہو جاؤں گا. تو یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ چاہے وہ ابی بن کعب ہو یا دوسرے جو صحابی ہے ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو صحابی اگر یہ اپنی نماز کو توڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں پھر واپس اپنی نماز کو شروع کر سکتے تھے. کیوں کہ رسول اللہ کا بلانا اللہ کا بلانا ہے.
جیسا ہم پہلے شروع میں پڑھ چکے ہیں، بلکہ علماء کرام تو یہ بات بھی بیان کرتے ہیں اس کے اندر، کتابوں کے اندر، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی کو بلایا ہے، اگر وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اب اگر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو کس کی بارگاہ میں آ رہا ہے؟ کعبے کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ ہاں، کعبے کا بھی کعبہ ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کعبے کا بھی کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس صحابی رسول کی نماز نہیں جانی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا یہ خدا کا بلانا ہے۔ مزید ہم آگے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی سورہ انفال کے اندر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو کچھ اس طریقے سے بیان فرماتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود رہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نافرمان تھے، بے ایمان تھے، ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ حالانکہ پہلی امتوں کا اگر آپ مطالعہ کریں، پہلے نبیوں کی امتوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا وجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی امتوں پر عذاب کو نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا ہے۔ مگر قربان جاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک موجود رہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سبحان اللہ، اللہ کا کام نہیں، یعنی اللہ کی شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرماؤ، یعنی اے محبوب تم ان میں تشریف فرماؤ، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ اس میں موجود ہو، تو آپ کے ہوتے ہوئے میں عذاب نہیں دے سکتا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ عذاب کو روک رہا ہے۔ اسی طریقے سے عذاب کے ایک رکنے کا ذریعہ استغفار بھی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ استغفار کرنے سے عذاب یہ رک جاتا ہے، اور استغفار کی بڑی یعنی کہ برکتیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو تم اپنے رب سے استغفار کرو، اس سے مغفرت چاہو، اس سے بخشش چاہو۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ تم پر بارش کو نازل فرمائے گا، اور صرف بارش ہی نہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا مالوں کے ذریعے سے، اموال کے ذریعے سے، اور بیٹوں کے ذریعے سے۔ کب؟ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کثرت سے کرو گے۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا اگر ہم بارش چاہتے ہیں تو استغفار کریں، اگر ہم اولاد چاہتے ہیں تو استغفار کریں، بیٹا چاہتے ہیں تو استغفار کریں، مال و دولت چاہتے ہیں تو استغفار کریں، ہاں استغفار کریں۔ یہ قرآن کی آیت سے میں نے آپ کو بتایا، اور استغفار کے بڑے فضائل بھی آئے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس نے وہم و گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جو استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس استغفار کرنے کی برکت سے اس سے ہر غم اور تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے تو اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اب استغفار میں کرنا کیا ہے؟ صرف 2 تھپڑے گال پر تھوڑی مار لینی ہے، اس کو استغفار نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ ہو گیا استغفار۔ اب کیا دیر لگی؟ تو آپ ہو سکے تو روزانہ، میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، روزانہ 1 تسبیح 2 تسبیح جو 100 دانے والے آتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ استغفار کی برکت سے اللہ نے چاہا تو آپ کی تکلیفیں دور ہوگی، آپ کی پریشانیاں دور ہوگی، آپ کی رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اور ابھی ہم نے قرآن پاک کی آیت سے سنا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے کیا کرے گا؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ تم پر بارش نازل فرمائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے تمہیں مال عطا فرمائے گا، تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ اتنی پیاری یہ فضیلت ہے
استغفار کے حوالے سے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ الکریم میرے FGN چینل کے ناظرین استغفار کی بھی کثرت کریں گے۔ اسی طریقے سے اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے، آزمائش۔ جی ہاں میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، جیسا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے۔ اب آپ بولیں فتنہ کیسے؟ ہاں فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ کس کے لیے؟ کہ اگر مال اور اولاد اللہ کے ذکر میں رکاوٹ بن رہی ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت کے اندر رکاوٹ بن رہی ہے یہ مال اور یہ اولاد، تو یقین جانیں وہ اولاد بھی فتنہ ہے، وہ مال بھی فتنہ ہے، وہ کاروبار بھی فتنہ ہے، وہ بزنس بھی فتنہ ہے، آزمائش ہے ہمارے لیے۔ بھئی مال کمانا ہے، کیوں کمانا ہے؟ اپنی اولاد کی پرورش کرنا۔ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب کیا ہم مال نہ کمائیں؟ کیا مال کما کر اپنی اولاد کی پرورش نہ کریں؟ تو بھئی کس نے آپ کو منع کرا ہے کہ آپ مال نہ کمائیں اور مال کما کر اپنی اولاد کی پرورش نہ کریں؟ بالکل کریں، حلال کاروبار کریں، جائز کاروبار کریں اور اپنی اولاد کی اچھے سے اچھی پرورش کریں، خوب پلائیں، خوب ان کو پہنائیں، اچھے گھر میں ان کو ٹھہرائیں۔ مگر یہاں پر جس چیز پر میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش میں اور مال کمانے میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ مؤذن پکارتا رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور ہم نماز کے لیے حاضر نہ ہوں۔ ہمیں اپنے اولاد کی پرورش میں یا اپنے مال کمانے میں اتنا بھی مست نہیں ہو جانا ہے کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم ہی نہ ملے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ ابھی جو مجھے دیکھ رہے ہیں FGN چینل کے ناظرین، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں اپنے ضمیر سے، اپنے دل سے کہ لاسٹ ٹائم آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کب کری تھی؟ لاسٹ ٹائم آپ نے قرآن پاک کو کب کھولا تھا؟ اب آپ یہی بولیں گے کہ بھئی پچھلا جو رمضان گزرا بس اسی میں قرآن پاک کو کھولا، تو اس کے بعد تو ابھی تک میں نے قرآن پاک کو کھولا نہیں۔ کئی ساروں کا یہی جواب ہوگا، صرف آپ کا نہیں، کئی ساروں کا یہی جواب ہوگا۔ کیوں بھئی رمضان میں آپ نے قرآن پاک کھولا تو اس کے بعد ابھی تک آپ نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی، کیوں؟ آپ بولو گے ٹائم نہیں ہے۔ تو کہاں جا رہا وہ ٹائم؟ آپ بولیں گے مال کمانے میں، اولاد کی پرورش میں۔ تو یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اولاد کی پرورش میں اور مال کمانے میں، دنیا بنانے میں، بزنس کے اندر، کاروبار کے اندر اتنے بھی مست مت ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ۔ اور جو مال و دولت کی فراوانی میں اور اپنی اولاد کی پرورش میں ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو نہ ہی تمہارا مال اور نہ ہی تمہاری اولاد یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے یعنی تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ اللہ کے ذکر سے تم کو اگر غافل کرتی ہے تو میرا رب فرماتا ہے فاولئک هم الخاسرون، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، وہ خسارے میں ہیں۔ تو میرے محترم FGN چینل کے ناظرین آج نیت کیجیے کہ انشاءاللہ جائز طریقے سے ہم مال بھی کمائیں گے، جائز طریقے سے اولاد کی پرورش بھی کریں گے، شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے، مگر ساتھ ساتھ میں اللہ کے ذکر کو بھی اپنے ساتھ رکھیں گے، یعنی اس کی عبادت کریں گے، اس کی ریاضت کریں گے۔ نماز کا ٹائم ہوگا مسجد میں چلے جائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، تسبیح و تحلیل بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے۔ انشاءاللہ الکریم ہم نے ان باتوں پر عمل کیا تو ہماری آخرت بھی سنورے گی اور ہماری دنیا بھی سنور جائیں گی۔ تو نیت کیجئے انشاءاللہ الکریم ہم اولاد کی پرورش کے ساتھ ساتھ جائز کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ نمازوں کی بھی پابندی کریں گے۔ آئیے آخر کے اندر ایک اور اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اس کو ایک اور مضمون کے حوالے سے ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بڑے مشہور و معروف دو قبیلے تھے اور وہ دو قبیلوں کا نام ہے اوس و خزرج۔ یہ مدینہ کے اندر قبیلے تھے اوس و خزرج، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں قبیلے کے حوالے سے آتا یہ ہے قرآن پاک کی تفاسیر کے اندر کہ یہ دونوں قبیلے ذرا سی بات پر لڑائی ہو جاتی اور ذرا سی بات پر لڑائی ہونے کے بعد برسوں برس تک یہ ایک دوسرے سے بولتے نہیں تھے، یہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ ذرا سی بات پر لڑائی ہو جانا اور برسوں برس تک دشمنی رکھنا، ایسی ان کے درمیان دشمنی تھی۔ مگر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مبعوث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنے دامن سے وابستہ کرتے، دامن اسلام سے وابستہ ہوتے یہ دونوں قبیلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں قبیلوں کی تربیت فرماتے ہیں، ان کی اصلاح فرماتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان پیار و محبت ہو جاتی ہے۔ اور واقعی میں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان دونوں قبیلوں کے بارے میں، ان کے حوالے سے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا اور ان کے دلوں کو ملا دیا۔
لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. سبحان اللہ. اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے ہیں تو ان کے دل نہ ملا سکتے ہیں. یعنی یہ اوس و خزرج کے حوالے سے تم ساری طاقت لگا دیتے اور لگا دی تھی طاقت, ٹھیک ہے, تم ان کے دل نہیں ملا پاتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, لیکن اللہ نے ان دونوں کے دلوں کو ملا دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی وجہ سے. تو پتہ کیا چلا, اس سے ایک چیز ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے. دیکھیں, ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہنی چاہیے. جیسے ہمارے گھر کے اندر بھی آپس میں بھائی بھائی میں دشمنی ہو جاتی ہے, بھائی بہن میں دشمنی ہو جاتی ہے, خاندان کے اندر دشمنی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اولاد اور ماں باپ کے اندر دشمنی ہو جاتی ہے, دشمنی ہو جاتی ہے. مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا میرا تو دل کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنے بھائی سے بول لوں, میرا بھائی مجھے معاف کر دیں, مگر بھائی ہے کہ اس کا غصہ بالکل ناک پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, اس کا غصہ بالکل سر پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. دوسروں کے ذریعے سے بات بھی بھجوا رہے ہوتے ہیں کہ بھیا بس اب غصہ تھوک دیں, اب تو معاف کر دیں, اب تو ایک ہو جا. مگر وہ بھائی بولتے ہیں نا اپنی نیچی نہیں ڈال رہا ہوتا ہے, اپنی بے عزتی تصور کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں مجھے ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں. کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہمارا جو مسلمان بھائی ہم سے اگر دشمنی کر کے بیٹھا ہے تو ہم اس سے صلح کر لیں, ٹھیک ہے, ہم اس سے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا لیں, ٹھیک ہے. مگر کوئی ایسا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں مگر وہ پھر بھی یعنی کہ دشمنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر ایک ہی چیز ہے, وہ ہے دعا. آپ دعا کرا کریں, انشاءاللہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ وہ دلوں کو پھیر دے گا. دیکھیں ابھی آپ نے اوس و خزرج کے بارے میں سنا کہ ان دونوں کی دشمنیاں کیسی دشمنیاں تھیں, اور ان دونوں کی دشمنیاں دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جتنا کچھ زمین کے اندر ہے نا سب ان پر خرچ کر دو پھر بھی تم ان دونوں کے دل ملا نہیں پاؤ گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, لیکن اللہ نے ان دونوں کے دلوں کو ملا دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے. تو اللہ تعالیٰ یہ دلوں کو پھیرنے والی ذات ہیں, ٹھیک ہے. دشمن دوستوں میں تبدیل ہو جاتا ہے, دوست دشمن میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں, یا اللہ عز و جل جو میرا دشمن ہے تو ایسا کرم کر دیں کہ وہ میرے دوست میں تبدیل ہو جائے, جو میرے مخالفین ہیں وہ میرے محبین میں تبدیل ہو جائیں, جو میرے حوالے سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی دلوں سے دماغ سے غلط فہمیوں کو دور فرما دے. انشاءاللہ اگر ہم دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے, وہ دلوں کو پھیر دے گا اور آپس میں محبت اور پیار ڈال دے گا. تو جی میرے محترم FGN چینل کے ناظرین, آج ہم نے سورہ انفال کے بارے میں کچھ مضامین کو, کچھ آیات کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا ہے, اور اس آیات سے جو ہم نے سبق سیکھا ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے, جو باتیں ہم نے یہاں پر بیان کی ہیں. تو انشاءاللہ الکریم مجھے امید ہے آپ ان پر عمل بھی پیرا ہوں گے, اور انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی صورت کے تعارف کے ساتھ اور اس کے مضامین کے ساتھ حاضر ہو گئے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. اور ہاں, آپ کو ہمارا یہ پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف کیسا لگتا ہے تو آپ کو اسکرین پر نمبر نظر آ رہے ہوں گے, آپ ضرور اپنے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے فیڈ بیک سے, اپنے مشورے سے ضرور نوازیں. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی